شہدائے احد میں نے عرض کیا کہ 70 کے لگ بھگ لوگ تھے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن نہیں تھے۔ تو سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا، مکہ کے اندر سب سے قیمتی لباس پہننے والے، بڑے ناز و نعمت کے اندر پلنے والے، اور اپنے والدین کے انتہائی آنکھوں کے تارے، کہتے ہیں کہ مکہ میں کے نوجوان پہننے اوڑھنے کے اندر مصعب ابن عمیر کی پیروی کرتے تھے، جس طرح آج کل جس کو آپ کو فیشن کہتے ہیں نا، تو وہ فیشن کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرے اسلام لانے کے بعد، ان کو وہ احد میں شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو پتہ چلا کہ جو کپڑا ہے ان کے لیے، وہ اگر سر کی طرف کریں تو پاؤں پر کپڑا نہیں آتا، اور اگر پاؤں کی طرف کریں تو سر پر کپڑا نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی، اور اپنے چچا حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے کی طرف کفن کر دو اور ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اس طرح خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی، اس گھاس کو پاؤں پر ڈال دو۔ اچھا، پھر اتنی وہ پتھریلی زمین آپ نے دیکھا ہوگا، احد جنہوں نے مدینہ منورہ گئے ہیں تو احد پہاڑ اور اس کے اطراف کی زمینیں دیکھی ہوں گی، خالص پتھر ہے، چٹانیں ہیں، تو اتنی قبریں، 70 قبریں وہاں پر کھودنا، اور وہ بھی وہ لوگ جو سارے جنگ کی وجہ سے تھکے ماندے اور اتنی بڑی لڑائی گزری ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر کے اندر کئی لوگوں کو دفن کر دیا جائے۔ تو قبریں، اجتماعی قبریں کھودی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھی، مثلا اگر ایک قبر ایسی کھودی گئی ہے جس کے اندر 5 لوگ رکھے جائیں گے یا 6 لوگ رکھے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی اس پوری طویل قطار میں سے پوچھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا سب سے پہلے اس کو رکھا جاتا تھا، اس کے بعد جس کو اس سے کم یاد ہوتا تھا پھر اس کو رکھا جاتا تھا، پھر جس کو اس سے کم یاد تھا پھر اس کو رکھا جاتا تھا۔ اس طریقے کے ساتھ کئی لوگ ایک قبر میں رکھے جاتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کی شہادت کا گواہ ہوں، یعنی کہ میں گواہی دوں گا کہ یہ لوگ یا اللہ تیرے دین کے اوپر قربان ہیں۔ اس سے بڑی گواہی اور اس سے بڑی سعادت کسی کے لیے کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہ کھڑے ہو جائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ انہوں نے تیرے دین کے اوپر جان قربان کی۔ اللہ جل شانہ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اللہ پاک کو تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، گواہی تو اس بندے کو چاہیے ہوتی ہے جس کو واقعے کا پتہ نہ ہو، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جج کو یا قاضی کو گواہی اس لیے چاہیے کہ قاضی خود موقع پر موجود نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ تو کائنات کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی شہادت کی جو ہے وہ گواہی عطا فرمائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنے شہیدوں کو مدینہ منورہ لے جا کر دفن کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ جو جہاں شہید ہوا ہے اس کو وہیں دفن کر دو۔ اس لیے سارے شہداء احد آج بھی آپ کو احد پہاڑ کے دامن کے اندر نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ آئے تو وہ احد بھی جائے اور شہداء احد کی قبروں کے اوپر جائے، مطلب وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے۔